اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سورہ النساء رکوع نمبر 12 آیت نمبر 88 کو آپ نے ابھی سماعت فرمایا۔ اس رکوع میں ایک موضوع پر گفتگو ہے۔ یہ ان لوگوں کا موضوع ہے جو دین قبول تو کر لیتے ہیں لیکن اللہ کا دین ان کے لیے ثانوی درجہ رکھتا ہے، اور ان کی بہت سی ترجیحات ہوتی ہیں، زمین ہے، جائیداد ہے، ملازمت ہے، قبیلہ ہے، خاندان ہے، اور بہت سی دوسری ترجیحات ہیں جن کی وجہ سے وہ دین کو وقت نہیں دے سکتے، انہیں فرصت نہیں ہوتی۔ یہاں وہ لوگ زیر بحث آ رہے ہیں۔ اسلام قبول کر لیا، اب جائیداد چھوڑنے کا مسئلہ آیا۔ ہجرت کر کے جائیں تو جائیداد تو ساری چھوٹ جائے گی، خاندان اور ملازمت بھی چھوٹ جائے گی، اپنے قبیلے میں جو عزت ہے، جو چودراہٹ ہے، یہ سب قربان کر کے مدینے کی طرف چلے آنا اور فاقہ مستی کی زندگی گزارنا، معلوم نہیں وہاں کھانے کو ملے نہ ملے، وہاں یہ سکھ چین، یہ دولت کی فراوانی ملے یا نہ ملے۔ اس لیے انسان کی زندگی میں سب سے مشکل مرحلہ جو ہوتا ہے وہ ہجرت کا ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے کہ میں اب اللہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ جو دین قبول کرنے کے باوجود ذاتی مصلحتوں کا شکار ہو جاتا ہے، اس لیے وہ ہجرت نہیں کرتا۔ اب جس علاقے میں وہ بیٹھا ہے وہ تو دین کے دشمنوں کا علاقہ ہے، وہاں کے لوگ، وہاں کی جماعتیں اور وہاں کا مزاج، وہاں کا سارا منصوبہ اور تدبیریں اللہ اور رسول کے خلاف ہوتی ہیں، اور اس کو چار و ناچار ان میں شریک ہونا پڑتا ہے، تعاون کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ہم عالمی برادری کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں تو انہیں بھی تعاون کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا یہ منافق لوگ ہیں۔ فرمایا اگر ان سے یعنی اس بستی کے کفار سے جنگ ہو جائے تو ان مسلمانوں سے بھی جنگ کرنا جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہے، اس لیے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، انہوں نے صرف اسلام کا دعویٰ کیا، یہ چند قدم اسلام کی طرف چلے پھر لوٹ گئے، ان کا اسلام معتبر نہیں ہے۔ لہذا فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو فریق بن گئے ہو، حالانکہ اللہ نے ان بدعملیوں کی وجہ سے جو انہوں نے کمائی ہیں انہیں الٹا دیا ہے، یعنی پیچھے لوٹا دیا ہے، وہ راہ حق سے پھر چکے ہیں۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ ایسے لوگوں کو راہ دکھا دو جن پر اللہ نے راہ گم کر دی ہے؟ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور یاد رکھو جس کسی پر اللہ راہ گم کر دے، یعنی جس کسی پر اس کے قانون کا فیصلہ لگ جائے کہ اس کے لیے راہ پانا نہیں لکھا ہوا، تو پھر تم اس کے لیے کوئی راہ نہیں نکال سکتے۔ فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں پریشان ہو کہ ان کا کیا کریں؟ یہ تو اسلام کے دعوے دار ہیں اور ان کے بارے میں تمہاری دو رائے بن گئی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جنگ کریں یا نہ کریں۔ اللہ انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے واپس لوٹا چکا ہے۔ وہ اسلام کی طرف چند قدم بڑھے تھے لیکن ان کے ذاتی مفادات، سیاسی، معاشی اور گروہی مفادات ان پر غالب آ گئے، انہوں نے ہجرت نہیں کی، حالانکہ اللہ کے رسول نے انہیں ہجرت کا حکم دے رکھا تھا، مگر وہ نہیں آئے۔ تو یہ اب انہی میں سے ہیں، یعنی منافقین میں سے ہیں۔ اگر اب ان سے جنگ ہو جائے تو ان کو انہی میں شمار کیا جائے گا، یعنی منافقین شمار کیا جائے گا۔ فرمایا کہ کیا تم نے ان لوگوں کے بارے میں ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ ان لوگوں کو ہدایت دے دو جن کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ انہیں گمراہ ہی رکھنا ہے؟ اللہ کا فیصلہ یک طرفہ نہیں ہوتا، یہ بھی بات یاد رکھیے گا۔ اللہ کا فیصلہ انسان کی چوائس اور اختیار کے مطابق ہوتا ہے۔ انسان فیصلہ کرے کہ اسے گمراہ رہنا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہی میں ہی پڑا رہنے دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگ جنہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہو، آپ ان کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ اور ہدایت کا سامان فراہم نہیں کر سکتے۔ اگلی آیت میں فرمایا
ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منہم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ۔ ان منافقوں کی دلی تمنا تو یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے کفر کی راہ اختیار کر لی ہے تم بھی کر لو اور تم سب ایک ہی طرح کے ہو جاؤ۔ بس دیکھو جب تک یہ لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں اور دشمنوں کا ساتھ چھوڑ کر تمہارے پاس نہ آ جائیں، تم ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ پھر اگر یہ ہجرت کرنا قبول نہ کریں تو جو کوئی جنگ کی حالت میں دشمنوں کے ساتھ دیتا ہے یقیناً اس کا شمار بھی دشمنوں ہی میں ہوگا، پس انہیں گرفتار کرو، جہاں کہیں پاؤ قتل کرو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ تو کسی کو اپنا دوست بناؤ اور نہ ان میں سے کسی کو اپنا مددگار۔ اب دیکھیے یہ آیات اس زمانے میں اتری، اس زمانے کے جو حالات تھے ان کی عکاسی تو کر رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن تو پوری دنیا کے لیے ہدایت کا منبع ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذریعے یہ قرآن نازل فرمایا گیا وہ تو رحمت للعالمین ہے۔ تو ان آیات کو آج کل کے تناظر میں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آگے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ، مگر ہاں جو لوگ دشمنوں سے الگ ہو کر کسی ایسی قوم سے جا ملے کہ تم میں اور اس میں عہد و پیمان ہو چکا ہے، یا ایسے لوگ ہوں کہ لڑائی سے دل برداشتہ ہو کر تمہارے پاس چلے آئیں، نہ تم سے لڑیں اور نہ تمہاری طرف سے اپنی قوم کے ساتھ لڑیں، تو ایسے لوگ اس حکم میں داخل نہیں ہیں، ان کے خلاف تمہارا ہاتھ نہ اٹھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان لوگوں کو بھی تم پر مسلط کر دیتا کہ تم سے لڑے بغیر نہ رہتے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، پس اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو گئے اور جنگ نہیں کرتے، نیز صلح کا پیام بھیج رہے ہیں، تو پھر اللہ نے تمہارے لیے کوئی راہ نہیں رکھی کہ ایسے لوگوں کے خلاف جنگ کرو، یعنی اللہ نے تمہارے لیے دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی، کوئی راستہ نہیں رکھا۔ اب یہ جو دو آیات آپ نے سماعت فرمائی اور ان کا ترجمہ سماعت فرمایا، ان کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ہم کیوں لڑتے ہیں۔ دنیا تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ لڑاکا قوم ہے، ان کے اندر جہاد ہے، اور جہاد کا یہ مطلب ہے کہ جہاں کہیں کوئی غیر مسلم نظر آئے اسے قتل کر دو۔ ایسا نہیں ہے۔ جہاد کو سمجھنے کے لیے دو باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ لا اکراہ فی الدین، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 256 میں فرمایا گیا کہ دین قبول کرانے میں کسی پر جبر و اکراہ نہیں ہوگا، کسی زبردستی لالچ سے خوف زدہ کر کے مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ کوئی اپنے شوق سے اسلام قبول کرے تو کرے، کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، بلکہ کہا جائے گا لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک اور ہمیں ہمارا دین مبارک۔ یہ ہے اسلام کا رویہ کہ کو ایگزسٹ کرنا، اکٹھے رہنا صلح و صفائی کے ساتھ، جو ہم پر ہاتھ نہ اٹھائے اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اس کے برعکس کفر کا رویہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ جبر و اکراہ کرتا ہے۔ اسلام میں جبر و اکراہ نہیں ہے، کفر میں جبر و اکراہ ہے کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو اسے مارو، گرم ریت پر انگاروں پر لٹاؤ جب تک کہ یہ واپس نہ آ جائے اور کفر اختیار نہ کر لے۔ یہ ہے کفر کا رویہ۔ پورے 13 سال تک مکہ میں یہی ہوتا رہا ہے کہ جو اسلام قبول کرے اسے پیس کر رکھ دو۔ بھارت میں کیا ہو رہا ہے؟ جو مسلمان ذرا سا سر اٹھائے، ذرا سا چمکے تو اس کا گھر بھی جلا دو، مکان بھی جلا دو، کہ یہ مسلمان ہوتے ہوئے ترقی کرتا ہے۔ یہ جبر و اکراہ، عربی میں اس کے لیے ایک لفظ فتنہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اسلام قبول کر چکا ہے اسے زبردستی کر کے مار پیٹ کر اسلام سے واپس لاؤ کفر کی طرف۔ جبر و اکراہ اور فتنہ کفر کا مزاج ہے، اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ یہی بات ہے کہ صلح حدیبیہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر راضی ہو گئے کہ مسلمانوں ہی سے اگر کوئی کافر ہو جائے تو ہم اس کے پیچھے نہیں آئیں گے،
اور اگر تم میں سے کوئی مسلمان ہو کر مدینے آ جائے تو اسے واپس لے جاؤ، سنبھال سکتے ہو تو سنبھال لو۔ صلح حدیبیہ کی یہی سب سے خطرناک شرط تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جبر و اکراہ کرنے والے نہیں، ہمارا کوئی آدمی اسلام چھوڑ کر کافر ہو جائے ہم اس کے پیچھے پیچھے نہیں آئیں گے، گیا تو گیا۔ قریش نے کہا کہ اگر ہم میں سے کوئی مسلمان ہو گیا تو ہم تو لینے آئیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے جانا۔ تو یہ الگ الگ دو مزاج ہیں۔ اب جہاد یہ ہے کہ کفار جو مسلمانوں پر جبر و اکراہ کرتے ہیں اور انہیں کفر کی طرف پلٹانے میں پورا زور لگاتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، ان کا گھر بار اور دکانیں جلاتے ہیں، اس کا مقابلہ کیا جائے، اور یہ جہاد ہے۔ فرمایا کہ ان سے جہاد کرو یہاں تک کہ ان کی طرف سے یہ فتنہ اور جبر و اکراہ اور تشدد اور دہشت گردی ختم نہ ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ جہاد تو دہشت گردی ختم کرنے کا نام ہے، جہاد تو اس فتنہ، مار پیٹ، غیر انسانی وحشیانہ سلوک کو ختم کرنے کا نام ہے۔ جہاد دہشت گردی نہیں ہے بلکہ دہشت گردی کو ختم کرنے کا نام ہے۔ اب ذرا سمجھیے کہ دہشت گردی کیا ہوتی ہے۔ پوری دنیا کو غلام بنانے کی کوشش۔ یہ 400-500 سال سے گوروں نے جو پورے مشرق کو غلام بنا رکھا تھا، یہ کیا تھا؟ آئے تو تھے تجارت کرنے، لائسنس تو ایسٹ انڈیا کمپنی کو تجارت کرنے کا دیا تھا۔ آپ نے یہاں آ کر حکومت پر قبضہ کر لیا، آپ نے یہاں آ کر لوگوں کو آپس میں لڑا کر، رشوتیں دے کر ان کو ساتھ ملایا، دوسرے پر چڑھ دوڑے، یوں اپنا علاقہ پھیلاتے پھیلاتے آپ پورے انڈیا پر قابض ہو گئے اور پوری دنیا میں یہی کچھ کیا۔ کہاں برطانیہ اور کہاں ہندوستان، کہاں ہالینڈ اور کہاں انڈونیشیا، تم یہاں لینے کے آئے تھے۔ ایک جملے سے پتہ چل جائے گا کہ دہشت گردی کیا ہوتی ہے۔ 1857 میں جنگ آزادی ہوئی، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کو گوروں سے پاک کیا جائے کہ بس اب اپنے گھر جاؤ، یہ ہمارا دیس ہے، ہمیں اس میں امن اور چین سے رہنے دو۔ تو انگریز نے جو چھوٹے موٹے راجوں مہاراجوں کی مدد سے ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا اور ہندوستان کے بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کو اس کے سامنے قتل کر دیا گیا۔ ایک ہی دن میں جنرل ہڈسن نے 25,000 مسلمانوں کو درختوں پر لٹکا کر پھانسی دے دی، اور ان کو پھانسی پر لٹکانے کے بعد اس نے تقریر کی کہ میں اس بدمعاش قوم کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں ہندوستان میں گاڈ کی مرضی ہے، مسلمانوں کی نہیں، یہاں کے کالوں کی نہیں، انگریزوں کی حکومت ہوگی۔ تو یہ ہوتی ہے دہشت گردی۔ کوریا میں 20 سال تک، ویتنام میں، پھر عراق میں، پھر فلسطین میں، کشمیر میں، بوسنیا میں، کوسوو میں، اور پھر چیچنیا میں آپ نے جو کچھ کیا ہے، یہ دہشت گردی اسی کو کہتے ہیں۔ اب اس دہشت گردی کے رد عمل میں کچھ لوگ آپ کو واپسی پر پنجہ مار دیں تو آپ نے کہا کہ اچھا تمہیں بھی جرت ہو گئی کہ تم ہمیں للکارتے ہو، تم ہماری پگڑی تک تمہارا ہاتھ پہنچ گیا، تمہاری یہ جرت، اب تم جیسے لوگ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے ان سب کے خلاف جنگ ہوگی۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ کتنے فلسطینی قتل کر دیے گئے اور ان کا جرم کیا ہے۔ کیا وہ دہشت گردی نہیں ہے؟ وہ 60-70 سال سے ذبح ہو رہے ہیں، اس کے رد عمل میں اگر انہوں نے تمہاری 2 عمارتیں گرا دی ہیں تو وہ دہشت گردی ہو گئی۔ تم نے ہزاروں انسانوں کو ایک ہی دن میں قتل کر دیا، کیا وہ دہشت گردی نہیں تھی؟ کچھ دہائیوں پہلے پوپ نے ایک بڑا خوبصورت بیان دیا کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کی آڑ میں دنیا کو جنگ میں نہ دھکیلو، دہشت گردی ختم کرتے کرتے خود دہشت گردی نہ کرو۔ یہ دہشت گردی ہوتی ہے کہ تم چودراہٹ حاصل کرنے کے لیے اور لوٹ مار کے لیے تم کبھی ویتنام میں، کبھی کوریا میں، کبھی جاپان میں فساد کرو، اور یہ ساری دہشت گردی جو تم کرو وہ کسی اور کے نام لگا دو۔ اس وقت دنیا میں جو ملک سب سے زیادہ دہشت گردی کر رہے ہیں وہ اسرائیل اور ہندوستان ہے۔ اسرائیل فلسطین میں کر رہا ہے، یہ ریاستی دہشت گردی ہے۔ ہندوستان کشمیر میں کر رہا ہے، یہ ریاستی دہشت گردی ہے۔ اب اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے جو بیچارہ مقابلے میں آ جائے وہ دہشت گرد کہلائے گا۔ تو پہلے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جہاد کیا ہے۔ جہاد اس دہشت گردی کے مقابلے کا نام ہے کہ دیکھو ہم کوئی پکا ہوا پھل یا تر نوالا نہیں ہے جسے تم نگل جاؤ، بلکہ ہم مقابلہ کریں گے۔ ظلم کرنا بھی ظلم ہے اور ظلم سہنا بھی ظلم ہے،
اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاد کیا ہے، اور ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمارے اہل علم کو بھی بہت سو کو پتہ نہیں کہ جہاد کیا ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو جواب نہیں دے پاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں گزارے، اور کون سا ظلم ہے جو آپ نے اپنی ذات، اپنے گھر والوں پر، اپنے دوستوں اور مسلمانوں پر برداشت نہیں کیا؟ کچھ نہیں تو مسلمانوں کی تعداد 200-300 سے زیادہ ہی تھی۔ سارے مکہ میں نہیں تھے تو کچھ باہر تھے، کچھ کو ہجرت کر کے باہر حبشہ میں بھیج دیا گیا، کچھ سے کہا کہ ابھی اپنے شہر اور بستیوں میں رہو، جب وقت آئے گا تو ہم تمہیں بلا لیں گے۔ اب آپ سوچئے، اتنی بات تو طے تھی کہ اسلام کی مخالفت کرنے والے چند بڑے بڑے مجرم تھے، ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ وغیرہ۔ یہ 8-10 آدمی تھے، اگر ان کا صفایا کر دیا جاتا تو اسلام کا راستہ کھل جاتا۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن نہیں تھا؟ کیا آپ تدبیر فرماتے اور ابو جہل، ابو لہب اور فلاں فلاں کو ایک ہی دن میں قتل کروا دیتے؟ یہ ممکن تھا، مگر یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ 13 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات کہی کہ دیکھو، ہمیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، اور مدینہ منورہ پہنچ کر بھی آپ نے 1 سال تک یہی کیا۔ اور جب اللہ کی طرف سے اجازت آ گئی، سورہ الحج کی آیت نمبر 39 میں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اس آیت کے آنے کے بعد فرمایا کہ اب اجازت مل گئی ہے، اب میدان میں آ جاؤ، اور وہ بھی کھلے میدان میں آ کر ان کو مارو۔ اب جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہاں جا کر کفار کو مارو۔ نہ وہ مسلمانوں کو ہجرت کرنے دیتے ہیں، نہ مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے دیتے ہیں، نہ انہیں وہاں عزت کی زندگی گزارنے دیتے ہیں۔ وہاں جا کر انہیں مارو اور مسلمانوں کو ان سے چھڑاؤ تاکہ وہ ہجرت کر کے مدینے میں آئیں۔ یوں جہاد کی اجازت ہوئی، لیکن 14 سال تک انتہائی صبر کے عالم میں مسلمانوں نے وقت گزارا۔ تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے مزاج میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم چھپ کر وار کریں۔ دین کا مزاج یہ ہے کہ آہستہ آہستہ علم اور تربیت کے راستے، خواہ 13، 14، 15 سال لگ جائیں یا زیادہ لگ جائیں، تو اسی راستے سے آنا ہے۔ تو ہمارے ہاں دہشت گردی اور خفیہ وار کرنے کی 1% بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ ایک اصولی بات ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاد کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی آرام سے بیٹھا ہوا ہو، اسے کہیں کہ تو مسلمان ہو جا نہیں تو تیرا گلا کاٹتے ہیں۔ یہ جہاد نہیں ہے۔ اسلامی ریاست میں جو قیمت ایک مسلمان کی جان کی ہے، وہی قیمت ایک کافر کی جان کی بھی ہے۔ مسلم اور غیر مسلم صلح صفائی سے رہ رہے ہیں، معاہدہ ہو گیا، وہ ہمارے ذمہ ہو گئے، یہ اب ذمی کہلاتے ہیں۔ ان کی جان، مال، عزت اور عبادت گاہوں کی حفاظت ہمارے ذمہ ہو گئی۔ اب اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو بلا وجہ قتل کر دیتا ہے تو قصاص میں اس مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ اس لیے جہاد کے معاملے میں ہمیں اپنے نظریے کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے پہلے ہمیں قرآن اور حدیث کو پڑھ لینا ضروری ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، تم پاؤ گے ایک اور قسم کے لوگوں کو بھی جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا، لیکن جب بھی فتنے کی طرف موڑے جاتے ہیں تو اس کے اندر اوندھے ہو جاتے ہیں۔ جب بھی آزمائش کا وقت آتا ہے تو اس میں اوندھے منہ گر جاتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ اپنی قوم کا پلڑا بھاری ہے تو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ اب تو ہماری فتح ہونے والی ہے اور ہمیں مال غنیمت میں سے بھی حصہ مل جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، پس اگر یہ تم سے کنارہ کش نہ رہیں، تمہارے سامنے صلح و سلامتی پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ۔ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں سند اور قوت عطا کر دی ہے۔
ایسے لوگوں کے معاملے میں ہم نے تمہیں کھلا اختیار دے دیا ہے کہ تم ان کے خلاف اقدام کر سکتے ہو۔ فرمایا کہ ایک تو وہ لوگ تھے جو نہ تم سے لڑنا چاہتے تھے نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے تھے، وہ غیر جانبدار تھے۔ ان کی غیر جانبداری کو برقرار رکھنے کے لیے ان سے کوئی لڑائی نہ کرو۔ لیکن کچھ اور لوگ ہیں، وہ تم سے بھی بچنا چاہتے ہیں اور اپنی قوم سے بھی بچنا چاہتے ہیں، وہ اپنی غیر جانبداری کا اظہار کرتے ہیں، اور جب کفار مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور اس فتنے میں پلٹ جاتے ہیں، لوٹ جاتے ہیں۔ فرمایا ان کو نہیں چھوڑنا، یہ اپنے آپ کو غیر جانبدار ظاہر کرتے ہیں مگر غیر جانبدار ہوتے نہیں ہیں۔ جب مسلمانوں پر ظلم کا موقع آتا ہے تو یہ موقع گنواتے نہیں ہیں۔ یہاں جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو مصلحت کے تحت مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں، اظہار اسلام بھی کر لیتے ہیں، مگر جہاں موقع ملتا ہے نقصان پہنچاتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کی صلح کو ان کے منہ پر مارو اور ان سے کوئی صلح نہیں ہے۔ اور یہاں سورہ النساء کے 12ویں رکوع کی تکمیل ہوتی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔